اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، پی ایل ڈی 2018 سپریم کورٹ 595، پی ایل ڈی 2018 سپریم کورٹ 595، یہ جناب ججمنٹ ہے، لینڈ مارک فیصلہ ہے۔ اس کیس میں بنیادی سوال زیر غور یہ ہے کہ کسی کیس میں ایک ایف آئی آر درج ہونے کے بعد مزید معلومات فراہم کرنے کے لیے دوسری یا تیسری ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں یا نہیں، یعنی کہ ایک ہی وقوعے سے متعلق ایک سے زائد ایف آئی آر درج کروانے کے معاملے پر سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ ہے یہ۔ ناظرین کرام، ایف آئی آر ایک درج ہو چکی ہو تو پھر آپ استغاثہ کر سکتے ہیں، استغاثے کے ذریعے اپنا موقف جو ہے وہ عدالت میں دے سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، سغرا بی بی ایک خاتون، اس نے اعلیٰ عدلیہ میں آئین پاکستان کے آرٹیکل 184(3) کے تحت ایک انسانی حقوق کا کیس فائل کیا، جس میں سغرا بی بی نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا کہ عدالت مقامی پولیس کو دوسری ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دے تاکہ وہ اپنے بیٹے، جس کا نام محسن علی تھا، کے قتل میں ملوث پولیس اہلکاروں پر دوسری ایف آئی آر درج کر سکے۔ اس کا یہ بیٹا محسن علی 2008 میں پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا۔ مقتول جس دن اپنی زندگی سے محروم ہوا تھا، اسی دن پولیس نے اپنی طرف سے پہلی ایف آئی آر درج کی تھی۔ پولیس کی جانب سے درج کیے جانے والی ایف آئی آر میں مقتول محسن علی پر الزام تھا کہ محسن علی کی جانب سے پولیس پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا، اس وجہ سے پولیس نے اپنی ذاتی دفاع کے حق کو استعمال کرتے ہوئے جوابی فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں محسن علی جاں بحق ہو گیا۔ اس کیس سے متعلق تفتیش مکمل ہونے کے بعد چلان سیشن کورٹ لاہور میں پیش ہوا تاکہ کیس میں ملوث ملزمان کے خلاف مقدمہ چلایا جا سکے۔ ناظرین اکرام، جنوری 2010 میں سغرا بی بی نے ایک پرائیویٹ کمپلینٹ، جسے استغاثہ کہتے ہیں، درج کروایا، جس میں اس نے پولیس پر الزام لگایا کہ اس کے بیٹے کو پولیس نے جیلی مقابلے کا انتظام کر کے بے رحمی سے قتل کیا ہے، نہ کہ ذاتی دفاع کے حق میں۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پولیس نے اپنے جان بچانے کے لیے اسے مارا ہے۔ پولیس کی جانب سے درج کی جانے والی ایف آئی آر میں جو واقعات کی تفصیل ہے، یہ سغرا بی بی کے مطابق حقیقت پر مبنی نہیں تھی۔ سغرا بی بی کی طرف سے دائر پرائیویٹ درخواست کے متعلق مئی 2010 میں ایڈیشنل سیشن جج کی جانب سے 16 پولیس اہلکاروں کو بادی النظر ثبوت کی بنیاد پر عدالت میں ٹرائل کے لیے طلب کیا گیا، اور 2016 میں طلب کیے گئے ملزمان کے خلاف چارج فریم کیا گیا، فرد جرم عائد کی گئی۔ یہ ٹرائل ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ سغرا بی بی نے پولیس اہلکاروں کے خلاف اس واقعے کے متعلق الگ ایف آئی آر کروانا چاہتی تھی، لیکن پولیس کی جانب سے الگ ایف آئی آر درج نہ کرنے پر سغرا بی بی نے اعلیٰ عدلیہ کے انسانی حقوق سیل میں درخواست دی، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ عدالت مقامی پولیس کو اس کے بیٹے کے قتل میں ملوث اہلکاروں کے خلاف الگ ایف آئی آر درج کرنے کی ہدایت دے تاکہ سغرا بی بی ایف آئی آر میں واقعے کے متعلق اصل تفصیل بیان کر سکے۔ ناظرین کرام، یہ بات واضح ہے کہ درخواست گزار کا الگ ایف آئی آر درج کروانے کے اصرار کے پیچھے اپنے بیٹے کے قتل میں ملوث پولیس اہلکاروں کو سلاخوں کے پیچھے دیکھنا اس کی خواہش تھی کہ ان کو سزا دلوا سکے۔ ناظرین کرام، اس کیس کے متعلق سپریم کورٹ کے سامنے مختلف مواد اور متعدد ایف آئی آرز کے اندراج پر اعلیٰ عدالتوں کے جو متضاد فیصلے تھے وہ موجود تھے، تاہم جو قانونی سیکشنز تھے وہ خاموش تھی۔ اس لیے اس وقت کے چیف جسٹس آنریبل جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی سربراہی میں 7 ججز پر مشتمل ایک لارجر بینچ تشکیل دیا گیا، جس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان، دارالحکومت اور صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز نے اعلیٰ عدلیہ کی معاونت کی، اور ساتھ میں معروف قانون دانوں نے جو ہیں وہ بھی عدالتی معاون مقرر ہوئے۔ ناظرین کرام، یہ بات واضح ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ عدالت کے سامنے آئے جس پر قانونی دفعات خاموش ہوں اور اعلیٰ عدالتوں کی جانب سے فیصلوں میں بھی تضاد ہو، تو چیف جسٹس آف پاکستان ایک بڑا بینچ تشکیل دیتے ہیں تاکہ ایک طے شدہ اصول بنایا جائے، اور یہ جو ہم کیس اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں اس میں بھی ایسا ہوا۔ ناظرین اکرام، بہت امپورٹنٹ کیس ہے، یہ قانون کے طالب علموں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ سب سے پہلے عدالت کی جانب سے اس کیس کو تمام اعلیٰ عدالتوں کے فیصلہ جات کے تناظر میں دیکھا گیا، جس میں کچھ فیصلے الگ ایف آئی آر کے حق میں تھے اور کچھ مخالف۔ ساتھ ہی سی آر پی سی یعنی مجموعہ ضابطہ فوجداری اور پولیس رولز 1934 کی اسکیم کا جائزہ بھی لیا گیا، اور خصوصی طور پر عوام الناس میں رائج ایف آئی آر
اور گرفتاری کے متعلق غلط تصور کو ختم کیا گیا۔ ناظرین کرام، فیصلے میں عدالت کی جانب سے جو قانونی نکات پیش کیے گئے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلا جو نقطہ تھا جو فیصلے میں عدالت نے پیش کیا کہ ضابطہ فوجداری کے سیکشن 154 کے مطابق مقامی پولیس کو قابل سزا جرم کے بارے میں فراہم ہونے والی پہلی معلومات FIR کہلاتی ہے، یعنی کہ کسی بھی ذریعے سے موصول ہونے والی اطلاع کہ فلاں اور فلاں گاؤں میں قتل ہوا ہے، اگر اتنی معلومات واضح ہے تو یہ معلومات کسی بھی FIR درج کرنے کے لیے کافی سمجھی جائے گی، یعنی کہ ایک انٹیمیشن ہو جائے، اطلاع ہو جائے کہ یہ وقوع ہوا ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر مقامی پولیس کو قابل دست اندازی جرم کے بارے میں موصول ہونے والی معلومات میں ایک ایسی سوچ ملے، ایک ایسا ویژن ملے کہ جرم کا ارتکاب کیسے ہوا، کس کے ذریعے ہوا، کیا پس منظر تھا، تو ایسی معلومات کو پولیس نوٹ کر سکتی ہے، مگر بغیر تفتیش کے اسے حق اور سچ تسلیم نہیں کرے گی۔ یعنی مخبر کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کی پولیس پہلے تفتیش کرے گی اور اگر ثبوتوں سے واقعہ ثابت ہو جائے تب ہی اسے اہمیت دی جائے گی۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ FIR میں جو لکھ دیا گیا ہے وہ اٹل ہو گیا، ایسی بات قطعاً نہیں ہے۔ تیسرا پوائنٹ ناظرین کرام بڑا امپورٹنٹ ہے کہ FIR کے اندراج کے بعد جب فوجداری مقدمہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت کسی بھی کیس کو جو نمبر ڈیلیگیٹ کیا جاتا ہے، تفویض کر دیا جاتا ہے، وہ کیس کے حتمی فیصلے تک وہی کیس نمبر رہے گا، یعنی کہ جو بھی ہوگا بس اس کیس سے متعلقہ جو چیزیں ہوں گی اس کے ساتھ کنسولیڈیٹ ہوتی جائیں گے۔ نمبر 4 پوائنٹ جی، FIR کے اندراج کے بعد تفتیشی افسر کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ ضابطہ فوجداری کے سیکشن 161 کے مطابق ایک ہی واقعہ کے حوالے سے مختلف افراد کی جانب سے دیے گئے جو ان کی سوچ ہے، ان کا ویژن ہے، ان کو ریکارڈ کر سکتا ہے، لیکن ایک ہی واقعے کے کسی نئے ورژن کو، ایک ان کا جو سٹانس ہے، ورژن ہے کے لیے کوئی الگ FIR درج نہیں کر سکتا۔ یعنی FIR کے اندراج کے بعد تفتیشی افسر مختلف لوگوں کی سوچ، مختلف لوگوں کا سٹانس، مختلف لوگوں کا ورژن ریکارڈ کر سکتا ہے، لیکن FIR علیحدہ سے ریکارڈ نہیں ہوگی۔ 5واں پوائنٹ جی، تفتیش کے دوران تفتیشی افسر پر لازم ہے کہ وہ تمام پہلوؤں سے معاملے کی چھان بین کرے گا جیسا کہ پولیس رولز میں لکھا گیا ہے۔ تفتیشی افسر کا فرض ہے کہ واقعے سے متعلق اصل حقائق کو تلاش کرے اور ان لوگوں کو تلاش کرے جو اس واقعے کے ذمہ دار ہیں۔ پولیس معاملے کی تہ تک جائے، چھان بین کے لیے کسی جلد بازی سے کام نہ لے، جلد بازی میں کسی کو مجرم یا بے قصور قرار نہ ٹھہرائے، بلکہ وہ منصفانہ اور کھلے ذہن سے حقیقت کا پتہ لگائے گی۔ 6 پوائنٹ ناظرین کرام اس میں یہ تھا کہ کسی بھی شخص کو فوری طور پر صرف اس وجہ سے گرفتار نہیں کیا جائے گا کہ اسے FIR میں ملزم نامزد کیا گیا، نہ ہی فقط کسی دوسرے شخص کی طرف سے تفتیشی افسر کو فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر گرفتاری کی جائے گی، بلکہ تفتیشی افسر پر لازم ہے کہ کسی شخص کی گرفتاری کے لیے اس کے پاس مکمل جواز ہو، حقائق ہوں، ریزن ہو۔ گرفتاری اور اس کے متعلق جواز کے لیے رہنمائی ضابطہ فوجداری اور پولیس رولز کی متعلقہ دفعات سے لی جا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، جو قوانین بتائے گئے ہیں بغیر معقول وجوہات کے کسی کو گرفتار کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ 7واں پوائنٹ جو تھا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو کہا، تفتیش کے اختتام پر دفعہ 173 کے تحت جو رپورٹ پیش کی جائے گی وہ اصل حقائق پر مبنی ہوگی، یعنی تفتیش کے دوران کسی شخص سے ملنے والی معلومات اصل حقائق پر حاوی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو اختتامی رپورٹ ہو وہ مکمل غیر جانبداری اور حقائق پر مبنی ہو۔ ناظرین اکرام، اب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کو کہ عدالت نے ایک ہی واقعے کے متعلق الگ FIRs کو ناجائز قرار دیا اور ساتھ میں گرفتاری اور فوجداری مقدمہ میں FIR کے اندراج کے درمیان ایک واضح فرق بیان کر دیا، تفریق کر دی۔ کیس کے متعلق سغرا بی بی کی درخواست خارج کر دی گئی اور ٹرائل کورٹ کو ہدایت کی گئی کہ وہ درخواست گزار کی پرائیویٹ شکایت کا 4 ماہ کے اندر فیصلہ کرے۔ ناظرین کرام، ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہم نے پیش کیا آپ کی خدمت میں، اور یہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی تھی کہ ایک ہی واقعے سے متعلق، ایک ہی وقوعے سے متعلق ایک سے زائد FIR درج کروانے کے معاملے پر آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ اہم فیصلہ تھا،
جس کو نریٹ کیا گیا تھا PLD 2018 سپریم کورٹ 595 میں۔ اشرف عاصمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔